تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ایک صحابی تھے ابو سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ احرام کی حالت میں ہم شکار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک اس کے لیے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حج کے دوران حج کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حج اس طریقے سے سکھائیں کہ جس طرح آج ہم پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں۔ یعنی مسائل کو سیکھنے کا اتنا شوق تھا۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بھی حج کا طریقہ سکھایا ہوگا، لیکن جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حج کا طریقہ اور مسائل اس طرح سکھائیں کہ گویا کہ ہم پہلی دفعہ سیکھیں۔ تو وہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کو اتنی طلب تھی، فکر تھی کہ ہم حج ایسے طریقے پر کریں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے حج کا طریقہ سیکھنے۔ تو بہرحال وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، 9 ازواج مطہرات۔ جب مقام سرج پر پہنچے تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناپاکی کے ایام شروع ہوئے۔ اب وہ رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اب میں آپ کے ساتھ طواف نہیں کر سکوں گی، تو اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، میں آپ کے ساتھ طواف نہیں کر سکتی، میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتایا، اور یہی مسئلہ قیامت تک آنے والی ایمان والی خواتین کے لیے، کہ آپ اگر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، احرام باندھ لیا ہے، اس کے بعد ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے احرام نہیں کھولنا، یعنی آپ نے احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے، لیکن خیمے کے اندر رہنا ہے۔ نہ تو اس حالت میں آپ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں، نہ طواف کر سکتی ہیں۔ یعنی ایک کام ہے جو اس حالت میں خواتین نہیں کر سکتی، وہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا ان کے لیے ممنوع ہے، نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو حج اور عمرہ کے افعال میں سے کیا ہے؟ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر عمرہ کے لیے عمرہ بھی کرنا ہے تو آپ مسجد میں داخل ہو کر طواف نہیں کر سکتے، آپ اپنے خیمے میں جس طرح آج کل ہوٹل ہیں، ہوٹل میں بیٹھی رہے اپنے کمرے میں، جب آپ پاک ہو جائیں پھر جا کر عمرہ کریں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایام مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو لے کر جاؤ اور مسجد عائشہ، جہاں پر ابھی مسجد عائشہ ہے، اس کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا، تنعیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے، جاؤ وہاں سے احرام باندھ کر پھر عمرہ کرنا۔ تو اسی وجہ سے آج وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد عائشہ، کہ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا۔ اب یہ ہے کہ جب یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، یا خاص کر حج کے بعد جب لوگ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ اسی جگہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ 2 جگہیں احرام باندھنے کی، ایک تنعیم اور دوسری جعرانہ۔ تنعیم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، اور جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ تو یہ 2 جگہیں، اب وہاں جا کر لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، بلکہ ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ نہیں جا سکتے،
وہاں سے احرام نہیں باندھ سکتے. کیوں نہیں باندھ سکتے بھائی؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ہم کیوں نہیں باندھ سکتے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو خاتون تھیں لہٰذا خواتین تو اندر چلی جائے لیکن مرد نہ جائے. اب وہ تو خاتون تھیں لیکن ان کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے وہ تو مرد تھے، تو لہٰذا مرد حضرات بھی جا سکتے ہیں، خواتین بھی جا سکتی ہیں، بلکہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں پر انتظامات کیے گئے احرام باندھنے کے. وہاں پر مسجد بھی بنائی گئی ہے، انتظامات بھی کیے گئے کہ تاکہ اگر کوئی دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، تیسرا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے آ کر احرام باندھ کر عمرہ کرے، اور لوگ وہاں جاتے بھی ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شخص مسئلہ یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر پریشانی نہیں ہوتی. تو ایک صحابی تھے حضرت جابر ازرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یمن سے آیا تھا اور میری یہ کوشش تھی کہ حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، مسائل سیکھوں اور یہ مسائل لوگوں کو بتاؤں، واپس جا کر یمن میں لوگوں کو یہ مسائل بتاؤں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اس کے ارد گرد 30 صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے. اب جب میں قریب جانے لگا تو مجھے روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. آپ میری طرف توجہ کریں. تو جب مجھے روکا گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ مجھے دھکا دو گے میں تمہیں دھکا دوں گا. میں یمن سے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، اور آپ لوگ مجھے ملاقات نہیں کرنے دیتے. دوبارہ جب میں نے یہ کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں تو ان صحابہ کرام نے مجھے اجازت دے دی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے عمرہ کرنے کے بعد جنہوں نے اپنے بال منڈوا دیے تھے. جب انسان عمرہ کرتا ہے تو وہ اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک اپنے سر کے بال منڈوا نہ دے. اس کو حلق کہتے ہیں، بال منڈوانے کو، اور بال چھوٹے کرنے کو کہتے ہیں قصر. اب وہ صحابی حلق کرنے کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا سر مونڈا ہوا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، 4 عمرے فرمائے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، بال چھوٹے نہیں کروائے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہوتی تھیں یہ کان کی لو تک، یا کبھی کبھار تھوڑی سی اس سے بڑھ جاتی. لیکن حج اور عمرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرواتے تھے، یعنی سر منڈواتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے. پھر دوسری دفعہ بھی یہ دعا فرمائی، تیسری دفعہ بھی یہ دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالوں کو چھوٹا کرواتے ہیں، قصر کروانے والے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے. لیکن 3 دفعہ رحمت کی دعا کس کے لیے فرمائی؟ سر منڈوانے والوں کو. اور 1 دفعہ رحمت کی دعا کس کے لیے؟ بال چھوٹے کروانے کے لیے. اب لوگ اتنا پیسہ لگا کے وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں بال منڈواتے وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے. بس مختلف جگہوں سے تھوڑے تھوڑے کاٹ کر اسی طرح واپس آ جاتے ہیں. خلق کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بالوں کو منڈوایا جائے، قصر کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کو برابر چھوٹا کیا جائے. لیکن یہ برابر چھوٹا بھی نہیں کرتے، وہی جس طرح فینسی طور پر بال رکھے ہوتے ہیں، بعض جگہوں سے بال کٹوا دیے، بس ہمارا عمرہ اور حج ہو گیا. قصر کرنا جائز ہے لیکن بال منڈوانے کا ثواب زیادہ ہے. ایک آدمی یہاں سے اپنے آپ کو بڑا باسعادت سمجھتا ہے کہ میری خوش قسمتی ہے، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم کر دیتا ہے. اپنے بالوں کی وجہ سے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ خلق کروائے، بال منڈوائے، اور بال منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ رحمت کی دعا فرمائیے، اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 دفعہ رحمت کی دعا فرمائیے۔ تو لہٰذا جب ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو پھر بال منڈوانا کیا چیز ہے؟ بال تو پھر بڑے ہو جائیں گے، بال اگر ہیں تو پھر بڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جو دعا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عمرہ کے بعد بھی اور حج کے بعد بھی اس وقت تک احرام کھولنا جائز نہیں ہے جب تک انسان حلق نہ کروائے، بالوں کو منڈوا نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچے، باب السلام سے خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور اسی دروازے سے داخل ہونا مستحب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور اسی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، وہاں پر ابھی ایک لائبریری بنی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے انسان جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا بھی کروں وہ قبول ہو، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پھر اس کے بعد جو دعا بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر تھا اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات ہوگی۔ وآخر دعوانا